اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہانی جو ہم نے بیچ میں چھوڑی، شہزادی بانو کی شام کی کہانی، وہ لڑکا کس طرح سے قید سے بھاگا اور کس طرح سے اللہ پاک کی ذات نے شہزادی کو سزا دی، اس کہانی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اس پوری سٹوری کو اینڈ تک دیکھیے گا ضرور، اور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جب وہ لڑکا قید سے بھاگ گیا تو جب وزیر کو یہ پتہ چلا کہ قید خانہ میں وہ لڑکا نہیں ہے، اور جس سپاہیوں کو انہوں نے کھڑا کیا تھا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی نگرانی کرنے کے لیے، ان سپاہیوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو ساری رات جاگتے رہے، نہ تو یہاں پر کوئی آیا اور نہ ہی یہاں سے کوئی گیا۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ لڑکا کیسے یہاں سے بھاگ گیا، نہ تو کوئی کھڑکیاں دروازے کھلے، نہ ہی کچھ ہوا، نہ کوئی یہاں پر آ کر گیا۔ جب یہ بات وزیر نے جا کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا جتنے بھی سپاہی آج رات تھے تعینات کیے گئے تھے اس کی پہرے داری کرنے کے لیے، ان کو 20 کوڑے روز صبح و شام مارے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں گیا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں ہی وہ رہا، نہ تو وہ اس غصے میں اپنی بیٹی کے پاس، شہزادی کے پاس گیا، نہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اور وہ بالکل چپ چاپ غصے میں بیٹھا رہا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو شہزادی اپنے باپ کے پاس آئی، شہزادی بانو اپنے باپ کے پاس آئی اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی بابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا بیٹی میں کل سے پریشان ہوں کہ وہ چور لڑکا قید سے کیسے بھاگ گیا، اتنے سخت پہرے میں بھی وہ یہاں سے کیسے نکل گیا۔ شہزادی نے کہا کہ بابا جان اس میں ضرور ہمارے محل کے کوئی نوکر شامل ہیں، اور وہ ماہگیر جس کو ہم پکڑ کے لائے تھے مچھوارا، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن تو ضرور ہے، کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہے۔ آپ اس بوڑھے کو پھر سے پکڑیں، اور اس بار جب وہ لڑکا اس کو چھڑوانے کے لیے آئے گا تو میں اس کو خود رسیوں سے باندھ کر اپنے کمرے میں رکھوں گی تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ جب بادشاہ نے اپنی ساری تدبیر وزیر کو بتائی تو وزیر نے سوچا اور سوچ کر کہا ٹھیک ہے، اس بار اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی گئے اور 1 گھنٹے میں اس بوڑھے ماہگیر کو پکڑ کر لے آئے پھر سے محل میں، اور اس کو شاہی جگہ پر رکھا گیا۔ لیکن بادشاہ نے اعلان کروا دیا سارے شہر میں کہ وہ ماہگیر ہمارے پاس ہے، شہزادی کے محل میں ہے، اور کل اس کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دی جائیں گی۔ جب اس لڑکے کو یہ پتہ چلا تو اس لڑکے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا مجھ پر تو ان کا زور نہیں چلا، اور اب یہ اس ماہگیر کو میرے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا تو شہزادی کے محل میں بہت سخت پہرا تھا، کیونکہ بادشاہ کا تاج بھی وہ لڑکا اپنے کہنے کے مطابق اٹھا کر لے کر جا چکا تھا۔ تو جب رات کا وقت ہوا تو بہت سخت پہرا تھا، بادشاہ بھی بھیس بدل کر محل میں پہرے داری کر رہا تھا کہ وہ لڑکا کہیں آئے اور میں اس کو پکڑ لوں۔ اور اتنے میں ہی کچھ وقت گزرا تو شہزادی کے کمرے سے بہت زور سے چیخنے چلانے کی آواز آئی، تو بادشاہ بھی اور سب نوکر چاکر سب بھاگے، ملکہ بھی آئی تو دیکھا تو شہزادی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کو شہر کے سب سے بڑے طبیب، شاہی طبیب کو بلایا گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، اس کا علاج کرتا رہا، لیکن وہ شہزادی کو اس نے کچھ دیر بعد بہت سوچنے کے بعد، اس کا علاج کرنے کے بعد، ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے کہا کپ کپاتے ہوئے کہ شہزادی اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو سانپ نے کاٹا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ بادشاہ رونے لگا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے پاس ایک ہی جینے کا سہارا تھا وہ بھی تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اور پھر جب وزیر نے دیکھا تو کرسی پر وہ تاج پڑا ہوا تھا بادشاہ کا، جس کو وہ لڑکا چرا کر لے گیا تھا۔ بادشاہ سے وزیر نے کہا کہ کیا کہیں وہ لڑکا ہی تو نہیں یہاں پر سانپ چھوڑ کر گیا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ کیونکہ اپنی بیٹی، اکلوتی بیٹی کے دنیا سے چلے جانے کے غم نڈھال ہوا پڑا تھا، کھو دینے کے غم سے نڈھال ہوا پڑا تھا۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ خیر پھر وزیروں نے ہی آپس میں مشورہ کیا اور شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا گیا تو باپ بہت ہی غم سے نڈھال تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ مجھے میری بیٹی کی قبر پر تو جانا چاہیے۔
جب بادشاہ قبرستان گیا اور بیٹی کی قبر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر قبر میں شہزادی کی لاش ہی موجود نہیں ہے، شہزادی کی لاش سے قبر خالی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وزیروں نے پھر فیصلہ کیا اور بادشاہ کو گھوڑے پر رکھا اور رکھ کر اپنے محل واپس لے آئے۔ 4 دن تک بادشاہ کا علاج ہوتا رہا۔ پھر بادشاہ کو جب ہوش آئی تو وہ اس غم سے نڈھال تھا کہ پہلے میری بیٹی چلی گئی، وہ غم تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن میری بیٹی کی قبر میں سے لاش کون نکال کر لے گیا، میں اس بات سے بہت پریشان ہوں۔ سب لوگوں کو حکم دیا جائے تاکہ شہزادی کی لاش کو ڈھونڈ کر لایا جائے اور اس کو پھر سے دفنا دیا جائے۔ وہ لڑکا ہی اس شہزادی کی لاش کو نکال کر گھوڑے پر رکھ کر بغداد کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب تک وہ ہوش میں آیا اس نے حکم دیا، وہ لڑکا اس شہر سے دور بغداد پہنچ چکا تھا۔ بغداد جا کر اس نے پناہ لینے کی کوشش کرنی تھی، لیکن اس کو ایک راستے میں ہی ایک سوداگر ملا۔ اس سوداگر نے کہا کہ میں ہر روز یہاں پر، ہر ہفتے یہاں پر آتا ہوں، اور جب رات کا آخری پہر جو بھی شخص گزرتا ہے اسے میں اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر لے کر جاتا ہوں، 3 دن کا مہمان بناتا ہوں۔ اس لڑکے نے پہلے سوچا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیوں جاؤں، یہ نہ ہو کہ اس کو کہیں شک ہو جائے، کیونکہ اس نے راستے میں ایک جگہ پر رک کر ایک تابوت لیا، ایک بکسا لیا، اس میں شہزادی کی لاش کو رکھا تاکہ راستے میں اسے کوئی روکے بھی تو کسی کو شک نہ ہو، وہ اس لاش کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ ایک باکس تھا، بکسا تھا جس کے اندر شہزادی کی لاش تھی۔ وہ جو سوداگر تھا وہ اس لڑکے کو لے کر جانے کی بات کرنے لگا کہ میں تمہیں 3 دن کا مہمان کرتا ہوں اپنا۔ پہلے اس لڑکے نے سوچا کہ میں نہ ہی جاؤں، پھر اس نے سوچا کہ اگر میں کسی مہمان خانے میں رکوں گا تو وہاں پہ بھی میری پوچھ تاچھ ہوگی اور یہ ٹرنک کھول کر بھی دیکھا جائے گا، بکسا کھول کر بھی دیکھیں گے، تو یہ نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں، اسی لیے اس بندے کے ساتھ ہی جانا ٹھیک ہے۔ وہ شخص کے ساتھ چلا گیا، اس نے اس کا گھر بار دیکھا، بہت خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اوپر والا کمرہ دے دیا اور کہا کہ تم یہیں پر رکو۔ اس نے اپنا وہ باکس بھی وہاں پر رکھا جس میں شہزادی کی لاش تھی، بکسا، وہ وہیں پر رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ اب تم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ، اب میں تمہیں کل شام کو ملوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کل صبح، اس نے کہا میں صبح کو کہیں چلا جاؤں گا، اسی لیے تمہیں میں کل شام کو ہی ملوں گا۔ اس نے وہاں کی چیزیں دیکھی جو بہت قیمتی اور نایاب تھیں۔ وہاں پر ایک مور تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا یہ مور ہے، وہ اس کو ہاتھ لگانے لگا تو اس نے کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، اور یہ مور ہے اور یہ بہت خوبصورت مور ہے۔ اس نے کہا بالکل، یہ میں نے ایک بازار سے خریدا تھا، یہ ناچتا بھی ہے لیکن اس کے ناچنے کا ایک وقت ہے، اور جب یہ ناچے تو اس کے قریب مت جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر گزری تو وہ مور ناچنے لگا۔ جب وہ مور ناچا رہا تھا، اس نے ناچنے کا، اس کے ٹائم کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ بابا وہاں سے چلا گیا، جو سوداگر تھا جو اس کو لے کر آیا تھا وہ وہاں سے چلا گیا، تو اس شخص نے، جو لڑکا تھا، اس نے شہزادی کی لاش کو باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد اس نے اس کو ایک بیڈ پہ لٹا دیا اور اپنے منہ پر ایک جیب سے رومال نکالا اور اس سے اپنے منہ کی طرف ہوا لینے لگا۔ جب اس نے ہوا لی تو وہ لڑکا سانپ بن گیا، اور سانپ بن کر شہزادی کا وہ جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں اس کو سانپ نے ڈسا تھا۔ وہ ڈسی ہوئی جگہ سے خون چوس چوس کر باہر نکالنے لگا، اور نکال کر اس نے شہزادی کی طرف سے ہٹ گیا اور جا کر ایک کونے سے مٹی چاٹی اور پھر سے وہ انسان بن گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی کو بھی ہوش آ گیا۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ مجھے ایک خواب آ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہی خواب میرا سچ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا خواب آ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے ایک خواب آیا کہ مجھے کسی سانپ نے ڈسا ہے جس کی وجہ سے میری موت ہو گئی ہے اور مجھے قبر میں دفنا دیا گیا ہے، پھر کوئی میری لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ وہ لڑکا حیران تھا کہ اس لڑکی کو وہ سب کیسے پتہ چل رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی چور ہوں جس نے تمہارے کمرے سے ہیرا چرایا، تمہارے بابا کا تاج چرایا، میں تمہارے شہر کا چور ہوں۔ وہ لڑکی حیران تھی، شہزادی حیران تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شہر کا چور ہوں،
لیکن اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے میرے گھر، مجھے میرے محل واپس جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اب واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ میں یہ جانتا تھا، تمہارے باپ نے تو تمہیں مرا ہوا سمجھ کے دفنا دیا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ جس کو سانپ کاٹتا ہے وہ کم سے کم 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس کے اندر سانسیں بچی ہوتی ہیں، اگر اس کا زہر نکال دیا جائے تو وہ بچ سکتا ہے۔ خیر وہ اس نے شہزادی کو سمجھایا، وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح ناشتے کے لیے وہ ان کے کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ وہ بوڑھا شخص جب ان کے کمرے میں آیا، جو سوداگر تھا، وہ ان کے کمرے میں آیا تو اس نے ان سے کہا کہ یہ تم یہاں پر آپ کیسے آئی؟ اس لڑکی کو دیکھ کر اس نے سوال کیا کہ تم یہاں پر کیسے آئی؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، تو میں اس کو یہ صندوق میں بند کر کے لایا تھا کہ کوئی زیادہ اس سے پوچھ تاچھ نہ کرے یا اس کے ساتھ کوئی سوال نہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، آج ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرے یہاں جو بھی آتا ہے وہ 3 دن کا مہمان رکتا ہے، تم لوگ 3 دن یہیں رکو گے۔ خیر وہ نیچے گئے ناشتہ کرنے سے پہلے، جب وہ جانے لگے تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے کہیں باہر جانا ہے تو میرے یہاں باغ ہے، وہاں پر گھوم لینا، لیکن یہاں سے باہر نہیں تم لوگ جا سکتے۔ تو جب وہ ناشتہ کرنے کے جانے لگے تو اس سے پہلے وہ مور کے ناچنے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ مور ناچنے لگا اور ناچتے ناچتے مور کے پیر سے ایک موتی گرا۔ وہ لڑکا اس موتی کو اٹھانے لگا تو شہزادی نے اسے روک دیا۔ اس نے کہا نہیں، تم یہ موتی نہیں اٹھاؤ گے، یہ ان کی امانت ہے، اسی لیے اس موتی کو یہیں پڑا رہنے دو۔ وہ نیچے گئے تو انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ ناشتہ کیے بنا ہی باغ میں گھومنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ جب وہ چلا گیا اپنے گھر سے کام کے لیے سوداگر، تو انہوں نے اس گھر کی چھان بین کی۔ اس گھر میں انسانوں کی ہڈیاں کے ڈھانچے اور ایک چلم ملی ان کو، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور جس میں سے دھواں نکل کے جمی جا رہا تھا، ایک چلم بن رہی تھی۔ انہوں نے وہ سب دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور جب وہ باغ میں گئے تو وہاں پر پھول تھے، لیکن عجیب طرح کے تھے، پرندے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ پرندے بہت خوبصورت ہیں، میں نے آج تک ایسے پرندے نہیں دیکھے۔ وہ لڑکے نے بھی کہا کہ واقعی ہی میں نے بھی آج تک ایسے پرندے نہیں دیکھے۔ تو وہ جب ان پرندوں کو دیکھنے لگے تو ایک پرندہ بولا کہ میں پرندہ نہیں ہوں، تم لوگوں کی طرح میں بھی ایک انسان تھا، لیکن مجھے اس سوداگر نے، جو جادوگر ہے، سوداگر نہیں ہے، اس نے مجھے ایک پرندہ بنا دیا۔ تو اس لڑکی نے، اس نے شہزادی سے کہا کیا تم لوگ کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا کہ اس کے کمرے، وہاں پر ایک کمرہ ہے جہاں پر ایک مور پڑا ہے، وہ مور جب ناچتا ہے اس کے ناچنے سے ایک موتی گرتا ہے، اگر وہ کوئی موتی اٹھا لے تو وہ انسان نہیں جانور بن جاتا ہے، یا جو اس کا ناشتہ کھا لے، جو اس کا دیا ہوا کھانا کھا لے یا پانی پی لے، وہ جو کہتا ہے اس کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا نہ تو ہم نے وہ موتی اٹھایا، نہ ہی ہم نے ناشتہ کیا، کیونکہ ہم نے اس کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے بڑی حیرت ہوئی اور اسی لیے ہم وہاں سے باغ تک نکل آئے۔ اس پرندے نے کہا اگر تم لوگ میری کچھ مدد کرنا چاہتے ہو ہم لوگوں کی، تو اس کے ایک اوپر والے کمرے میں ایک چلم ہے، چلم میں سے جب دھواں نکلتا ہے تو اگر وہ ہی دھوئیں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر تم لوگ وہ چلم کو توڑ دو تو ہم لوگ واپس اپنے روپ میں آ سکتے ہیں۔ خیر وہ بادشاہ کے لڑکا جاتا ہے، جا کر اس کی کمرے میں گھس جاتا ہے اور چلم نکال کر اس کا ڈھکن اٹھاتا ہے اور چلم کو اٹھا کر توڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ چلم ٹوٹتی ہے اس میں سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور تمام جانور جو تھے وہ انسان بن جاتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں پر پھول تھے پیلے رنگ کے، وہ سارے رنگ برنگے پھولوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور جب وہ لڑکا وہاں پر واپس آتا ہے تو وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ انسان بن کر اس لڑکے کی مدد کرتے ہیں، اور وہ شہزادی اور لڑکے کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں، سب مل کر چلے جاتے ہیں۔ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکتے، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہیں دور جا کر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، اور سب جن کا سامان اس جادوگر نے لوٹا ہوتا ہے ان کو رکھا ہوتا ہے،
وہ سب ان کو لے کر اپنے سامان کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ لڑکا جو شہزادی کے ساتھ تھا، شکیل اس کا نام تھا، وہ بھی وہاں سے جو جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں وہ اٹھا کر ان کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتا ہے اور اس سے اچھا خاصا منافع کماتا ہے۔ شہزادی مجبور ہو کر اس کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے۔ جب وہ جادوگر واپس آتا ہے اپنے محل میں تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، سپاہی اس کو بتاتے ہیں سب کچھ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا، میں جیسے بھی ہوگا میں اپنا بدلہ لوں گا۔ تو وہ جوگی کا بھیس بدل کر وہاں پر جاتا ہے، اور جہاں پر اس نے خیمے لگائے ہوتے ہیں وہ شہزادی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا سارا حال بتاؤں گا۔ شہزادی اس کو اپنے جھونپڑی میں لے جاتی ہے، اپنے ٹینٹ میں لے جاتی ہے، وہاں پر جا کر ہاتھ دکھاتی ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے، اور کچھ ہی وقت میں شہزادی کو کہتا ہے میں یہ بوتل تمہیں دوں گا، اس میں سے تم نے پانی کو سونگھنا ہے، جب تم پانی سونگھو گی تمہیں سب کچھ نظر آئے گا۔ شہزادی ویسا ہی کرتی ہے، جیسے ہی پانی سونگھتی ہے شہزادی بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ شہزادی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہزادی کو لے کر چلا گیا تو وہ پھر اس کے پیچھے جاتا ہے سانپ بن کر، اس کو ڈسنے لگتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں اسے ڈسوں گا یا اس کو ماروں گا تو یہ شہزادی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے اس بندے کو الجھاتا ہے، الجھا کر پھر سے اپنے منہ پر رومال سے ہوا لیتا ہے، سانپ بنتا ہے اور جا کر اس کو ڈس لیتا ہے، اور شہزادی کو بے ہوشی سے پھر مٹی چاٹ کر انسان بن جاتا ہے اور شہزادی کو ہوش دلواتا ہے۔ آگے چل کے اس سٹوری کا بہت ہی مزیدار اینڈ ہونے والا ہے، لیکن میں اس سے پہلے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آگے اس سٹوری میں کیا ہوا، بادشاہ کے پاس وہ شہزادی گئی یا نہیں، شہزادی کی شادی اس لڑکے سے ہوئی یا نہیں، یا ان کی زندگی میں آگے کیا ہوا، وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔